عثمان آپ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ عثمان رونے لگ پڑے، اللہ کے پیغمبر جی میں غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوں گا۔ فرمایا ہاں عثمان آپ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ فرمایا میری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، خسرے کی بیماری کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ فرمایا آپ اس کا خیال رکھنا، آپ بدر کے اندر نہیں ہوں گے، لیکن جس طرح بدر میں شریک ہونے والوں کو اجر اور ثواب اللہ دے گا، جس طرح بدر میں شریک ہونے والوں کا حصہ مال غنیمت میں سے ہے، ویسے ہی اللہ آپ اگر بدر کے میدان کے اندر موجود نہیں، آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں، اپنی بیوی کی خدمت کر رہے ہیں، میری بیٹی کی خدمت کر رہے ہیں، اگرچہ آپ غزوہ بدر کے اندر جا کے شرکت نہیں کی، عثمان تو وہ بندہ ہے اللہ نے آسمان سے آرڈیننس جاری کی ہے، اگر عثمان مدینہ کے اندر ہو، وہاں پہ ابوبکر و عمر حضرت صحابہ کرام سارے بدر کے اندر جا کے جہاد کر رہے ہوں اور آپ یہاں پہ مدینہ کے اندر موجود ہوں، جس طرح اللہ ان کو جہاد کا ثواب وہاں پر عطا کرے گا، عثمان تو وہ بندہ ہے، تو مدینہ کے اندر ہوگا، اللہ تجھے وہ اجر بھی عطا کر دے گا، اور جیسے جیسے حصے ان کے مال غنیمت میں سے بنیں گے تیرا حصہ بھی ویسے مال غنیمت میں سے بن جائے گا۔ یہ وہ عثمان ہے جو شریک نہ بھی ہو اللہ پھر بھی اجر دے دیتے ہیں، یہ وہ عثمان ہے۔ ظالموں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تبرہ کرتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب پہ تبرہ کرنا جانتے ہیں، یہ میرا وہ عثمان ہے جس کی اللہ نے اتنی حیا کی ہے۔ اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت عثمان غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہوئے، بلکہ مدینہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ بیماری بڑھتی گئی، تکلیف بڑھتی گئی، حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں اور کہتی ہیں عثمان جا کے مدینہ کے گلیوں کے اندر جا کے تو دیکھو کہ کہیں میرے بابا نہ آ رہے ہوں، مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میرے بابا کو جا کر تو دیکھ کے آؤ۔ اب حضرت عثمان حیا کا پیکر عثمان، یہ دل کا نرم رقیق القلب میرا عثمان، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل کے گلیوں کے اندر کھڑا ہو کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نہیں آ رہے، بات آ کے بتائی کہ اللہ کے پیغمبر نہیں آ رہے، تو بات بتاتے ہوئے تو حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فوت ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وفات ہوئی، حضرت عثمان رونے لگ پڑے، ادھر سے جنگ سے واپسی ہو گئی اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے دفن کے لیے وہاں پہ تیاری کر رہے ہیں۔ جس وقت جنگ سے واپسی ہوتی تھی تمام مسلمان اپنا علاقہ چھوڑ کے اپنے باہر آ جاتے تھے، اور اسی طرح یہ بھی سارے لوگ باہر آ گئے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں وہاں پہ عثمان نظر نہیں آتے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام یہاں پر عثمان نہیں ہے، وہ کہاں پر ہیں؟ صحابہ کرام بتاتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی آپ کی لخت جگر حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی تھی، ان کے جنازے کے لیے، ان کی تجہیز و تکفین کے لیے وہ انتظامات میں مصروف ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اپنی بیٹی حضرت ام رقیہ کی قبر کے اوپر لے کے چلو۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر آئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں، روتے 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 چہرہ بھی سرخ ہو گئے، داڑھی بھی تار ہو گئی ہے، اور دعا کر کے واپس چلے گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، ہمیشہ آنکھوں سے آنسو ہی جاری ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے عثمان آپ سر جھکا کر کیوں چلتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر جی اور رشتے بھی مل جائیں گے، رشتہ داری بھی ہو جائے گی، میرے پاس مال بھی موجود ہے، حسب نسب بھی سب کچھ موجود ہے، لیکن جو دمادیت والا رشتہ، جو دماد رسول والا رشتہ جو میرے پاس تھا وہ مجھ سے چھن گئے۔ اب مجھے کوئی بھی نہیں کہے گا، اب مجھے لوگ نہیں کہیں گے یہ دماد رسول جا رہا ہے، پہلے مجھے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دماد رسول جا رہے ہیں، آج کے بعد مجھے لوگ دماد رسول کے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اللہ کے پیغمبر جی میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے آرڈیننس جاری کر دیے اور اپنے پیغمبر پہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ جبریل جا کے میرے پیغمبر کو یہ بات بتا دو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات آ کے بتائی کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے کر دیا ہے۔ یہ وہ عثمان ہے، یہ وہ عثمان ہے، ایسا شرف
दुनिया के अंदर जिस जमीन के ऊपर किसी को नहीं मिला, किसी बंदे को नहीं मिला कि एक नबी की दो बेटियां हो तो एक बंदे के रिश्ते के अंदर आ जाए, उनकी बीवियां बन जाए, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ वो वाहिद उस्मान है। इस फजीलत के अंदर अकेला मेरा उस्मान है। फिर क्यों तबर्रा करते हैं? जिसको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियां दी हैं तो शादी हुई। इस तरह बात चलते चलते हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा की भी तबीयत काफी सारी खराब हो गई। 6 साल तक इकट्ठे रह गए। 9 हिजरी को इनकी वफात हो रही है। 6 साल के अरसे में इकट्ठे रहे। फिर जिस वक्त 6 साल का अरसा गुजरते हुए हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपकी बेटी कहती है बाबा जान दुआ करें अल्लाह ताला मेरी आखिरत अच्छी कर दे। कौन इतनी प्यारी बेटी के लिए उसकी मौत की दुआ करे? अल्लाह के पैगंबर कहते हैं दुआ करते हैं ऐ अल्लाह मेरी बेटी को शिफा याब कर दे, मेरी बेटी से इस तकलीफ को दूर कर दे। क्या पता ये अल्लाह के हुक्म है। और इधर से हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा भी वफात पा जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तजहीज़ व तकफीन की खुद जिम्मेदारी उठाई और खुद सब कुछ किया और जनाजा भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है। तो जिस वक्त कब्र पे खड़े होके दुआ कर रहे हैं, दुआ का इख्तिताम हुआ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर रो रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पूछने से पहले ही ये बात फरमा दी, ऐ उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, और एक रिवायत में ऐ उस्मान अगर मेरी 70 बेटियां भी होती, मैं एक एक करके तेरे रिश्ते में दे देता। अब उस्मान मेरे पास बेटी मौजूद नहीं है। ये वो उस्मान है, ये अल्लाह के पैगंबर की चाहत है। अगर मेरी और भी बेटी होती वो भी उस्मान मैं तेरे लिए कुर्बान कर देता।